ہوں FPCCI کلفٹن، اور یہاں سراج الحق صاحب آ رہے ہیں ابھی، اور ان کی پوری کیبنٹ ساتھ ہے. وہ یہاں سوال جواب ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے بھی، وہ اپنا منشور بیان کریں گے. جماعت اسلامی کا منشور آپ نے دیکھنا ہے، سننا ہے، سب کو کرنا ہے. تو یہ آگے سارا ویڈیو میں آ رہا ہے. تو سراج الحق صاحب ابھی پہنچا جاتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ. لوگ ابھی موجود ہیں ادھر، دیکھ رہے ہیں اس کو. آئے جاتے ہیں سراج الحق صاحب. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. پہلے دعوت دوں میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ FPCCI مسٹر ثاقب فیاض محمود صاحب کو کہ وہ ویلکم ایڈریس ہے. السلام علیکم. آج ہمارے لیے انتہائی پرمسرت دن ہے کہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب FPCCI میں تشریف لائے. سراج الحق صاحب کی شخصیت سے آپ سب واقف ہیں. یہ انتہائی سادہ اور خوشگوار شخصیت کے مالک ہیں. آپ پاکستان کی ایک مدبر اور دور رس سوچ رکھتے اور پاکستان کے لیے ایک دردمندانہ خیال رکھتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، چونکہ جماعت اسلامی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار رکھتی ہے اور آئندہ والے الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہے، اس لیے ہم نے آج جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت کو FPCCI میں مدعو کیا ہے تاکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے منشور پروگرام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے. یہ ہم نے تمام جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے ادھر کہ وہ اپنا منشور ادھر آ کے پیش کریں کہ اکنامک کے بارے میں پاکستان کی جو آج کے اس پروگرام میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی اعلیٰ قیادت بھی موجود ہے، کیونکہ FPCCI ملک کی صنعت و تجارت کا واحد سپریم ادارہ ہے. اس کی ملکی سطح پر فیڈریشن ہونے کا اعزاز حاصل ہے. پاکستان کی تمام صنعت، کیونکہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا کر رہا ہے. بین الاقوامی طور پر ہمیں تجارت کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے سفارتی تعلقات پاکستان کے معاشی اور تجارتی سرگرمیوں میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس مسئلے کو آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے اور کیا منشور ہے. دوسری طرف ملکی سطح پر انرجی، بجلی، گیس میسر عام آدمی کو نہیں ہے، تو صنعت و تجارت کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 5.731 جبکہ خطے کے دیگر ممالک میں بجلی کے نرخ 5 سے 9 سینٹس ہیں، جبکہ ہم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی صنعت کو بھی 9 سینٹ کی بجلی دیں گے. لیکن
ابھی تک اس کے اوپر کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، صرف ایک ہمیں یہ بتایا گیا، وہ بھی آفیشیل نہیں، اخبارات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اگر ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس وقت وہ بہت ہی لبو حالی کا شکار ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے اثرات پاکستان کے تجارتی خسارے اور بیلنس آف ٹریڈ کے علاوہ بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی مرتب ہوں گے۔ ملکی عقائد کے بارے میں اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان؟ اور آج خبر دی ہے کہ 9,415 بلین کا ٹیکس 2024 میں لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف یہ سجیسٹ کرنے جا رہا ہے کہ 1590 بلین کا ٹیکس اور لگا دیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوگی اور کیا پالیسی ہوگی، یہ ہمیں بتایا جائے۔ مساق معیشت، تمام سیاسی جماعتیں اس وقت انہوں نے ایک اس کو پولیٹیکل ٹول بنا دیا ہے، یا وہ کر دیا کہ جی مساق معیشت ہم بنائیں گے۔ مساق معیشت ہمارے ساتھ شیئر کون کرے گا، کیا پالیسی ہوگی، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مشاورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاشی مینیفیسٹو، کوئی بھی پالیسی، کوئی سیاسی جماعت اپنے مینیفیسٹو میں شامل کرے، وہ کم از کم جو فیڈریشن پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی اپیکس باڈی ہے، پہلے اس کے ساتھ مشاورت کرے، وہ پہلے اس کو آن بورڈ لے اور پھر اس کے بعد اپنے مینیفیسٹو میں وہ شامل کرے۔ تب ہم اس کے اندر، جب وہ پہلے ہی ہم سے مشاورت نہیں کرتے تو الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے ہم سے کیا مشاورت کرنی ہے؟ تو پہلے یہ سائن دیں کہ ہم آپ سے ابھی سے مشاورت کر رہے ہیں، تو الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہم جو بھی مساق معیشت یا چارٹر جو بھی اکنامی بنائیں گے، اس کے اندر کیا کیا ان کی پالیسیز ہوں گی۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کاسٹ آف انرجی کو آپ کیسے حل کریں گے۔ میں یہ صرف جماعت اسلامی سے نہیں پوچھ رہا، میں تمام پولیٹیکل پارٹی کو، کیونکہ ہم لوگوں نے ادھر انوائٹ کرنا ہے، ہمیں وہ الیکشن سے پہلے بتائیں کہ ان کا پلان کیا ہے، ان کا معاشی پلان کیا ہے، ہمیں دیں۔ صرف وعدوں پر ہم اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آج میں اپنے ملک پیارے پاکستان کے سب سے زیادہ ذمہ-دار اور ایک معزز ادارے کے ارکان سے مخاطب ہوں۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میری ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حقیقی معنوں میں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے۔ دانا بینا لوگ ہیں اور جہاندیدہ لوگ ہیں، اور میرے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے میری بہن کو جگہ دے دیں۔ بہت شکریہ۔ یہ چند لمحے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پہلی بات یہی ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور کیا مانگو؟ دنیا حسنہ، اچھی دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب اچھی دنیا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے کا محتاج اور غلام نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس میں رزق کی تنگی نہ ہو، اچھی معیشت ہو، جہالت نہ ہو، روشنیوں اور علم عام ہو۔ ایک ایسی دنیا جس میں انسان
जुल्म का शिकार न हो, अदल और इंसाफ आम हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें करप्शन न हो, जिसमें मिलावट न हो, जिसमें जुबर न हो, दुनिया हसना। तो आखिरत अहम है, क़यामत अहम है या दुनिया? तो हमारी नजर में दुनिया बहुत अहम है, इसलिए कि क़यामत में आप कुछ कर नहीं सकते, वहां तो आपको फल मिलेगा, नतीजा मिलेगा। एक इंसान होने के नाते हमारे लिए ये दुनिया और दुनिया में हर लम्हा अहम है, और इस दुनिया में अच्छी मईशत बहुत अहम है। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह दाना बीना लोग हैं। हमने जिस नबी पर ईमान लाया है, जिस पर हम दुरूद और सलाम भेजते हैं, मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके उन्होंने एक तो मस्जिद बनाई, जिसको हम मस्जिद नबवी कहते हैं, और मस्जिद के तामीर के साथ उन्होंने मार्केट की बुनियाद रखी, इसलिए कि जब वो मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना पर यहूदियों का कब्जा था। माशी लिहाज से हर घर यहूदियों का तरसदार था और उनकी माशी बालादस्ती थी। उनकी इस माशी खुदाई को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्केट की बुनियाद रखी इस दुआ के साथ कि जो हमारे मार्केट में आकर खरीद और फरोख्त करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल। मैं ये इल्म लाना चाहता हूं कि बहुत सारे नजरियात हैं इस दुनिया में मईशत के हवाले से। हमें जो पढ़ाया जा रहा है आदम स्मिथ की सूरत में, रॉबिन्स की सूरत में, जिनकी तमाम तर फलसफे का खुलासा यही है कि वसाइल कम है और इंसानों के मसाइल ज्यादा है। लिहाजा इल्म मईशत यही है कि आप कम वसाइल को ज्यादा मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करें। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में वसाइल की कमी नहीं है। मैं अपने घर में जितना बैठक रखता हूं उतना ही मेहमान बुलाता हूं, ज्यादा नहीं बुलाता हूं। तो अल्लाह ताला ने जितने इंसानों को पैदा किया है उसके पैदाइश से कबल उनके लिए रिज़्क़ का इंतजाम किया है। आपके इल्म में वैसे लाना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी ने फक्र की शिकायत की और अल्लाह ने पैगाम भेजा कि जमीन और आसमानों की पैदाइश से पहले मैंने आपका इतना हिस्सा मुकर्रर कर दिया। तो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा का मतलब यही है कि इंसान तो इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा है, लेकिन एक ऊंट और हाथी से लेकर एक चिविंटी तक अल्लाह ताला ने इस कायनात में रिज़्क़ का इंतजाम किया है। और हमें तो अल्लाह का हुक्म है वलकुम मा फिल अर्दि जमीअन, इस जमीन में तुम्हारे लिए सब कुछ मौजूद है। अब इस सब कुछ के बावजूद मसला क्या है? मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला सलाहियतों के फुकदान का है, मसला दियानतदारी का है। फिलहाल मैं अपने मौजू पर आता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त माशी मसला क्या है। माशी मसला यही है कि हमारे अखराजात ज्यादा है और आमदन कम। अब सवाल जो जनाब साकिब फयाज साहब का, मैं अगर खुलासा उस सब का मजमुआ पेश करूं, यही है कि हमारे मसाइल अगर ज्यादा है, अखराजात ज्यादा है और वसाइल कम है, तो हम किस तरह अपने वसाइल में इजाफा करें। इसलिए कि आप अखराजात कम तो नहीं कर सकते। आप 2 वक्त के रोटी खाने के आदी हैं, आप कपड़े पहनते ही आपकी जरूरत है। ये तो नहीं कर सकते कि आज के बाद मैंने सिर्फ शलवार पर गुजारा करना है और कमीज चूंकि महंगाई है मैंने नहीं पहना है।
ہر انسان کی ضرورت ہے چھت کا استعمال. تو اب سوال یہ ہے کہ اپنے وسائل میں کس طرح کا اضافہ کریں. یہی بنیادی کوشچن ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں فلسفے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں خود 2 بار خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں نے آکسفورڈ میں نہیں پڑھا ہے, میں نے سید مودودی کو پڑھا ہے اور میری جماعت نے میری تربیت کی ہے. تو تکبر کی بنیاد پر نہیں, میں اللہ کی شکر کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں جب آیا میرے صوبے پر قرضہ تھا, لیکن میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا اور اس بنیاد پر فنڈ یوٹیلائزیشن پر, بہترین مینجمنٹ پر, ورلڈ بینک کے کہنے پر, ثاقب بھائی ورلڈ بینک کے سفارش پر وفاقی حکومت نے مجھے انعام کے طور پر 1.4 بلین روپیہ دیے. اور آج کے دن بھی آپ دیکھیں گزشتہ بجٹ میں 37 بلین پیسے لیپس ہوئے تھے بلوچستان میں, جو سب سے غریب صوبہ ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے, مسئلہ دیانتداری کا ہے, مینجمنٹ کا ہے, فنڈ یوٹیلائزیشن کا ہے اور مشاورت کے ساتھ نظام کو چلانے کا ہے. آپ نے کہا کہ پارٹی آپ نے منشور بتا دی. یہاں تو پارٹی پہلے بنتی ہے, اس کے بعد اس کے لیے نام کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد نظریات کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد منشور کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی منزل کی تعین کا, اور وہ بھی اعتماد کے ساتھ یہ میرے لیے کوئی اور کرے گا, ہمیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا ہے. لیکن جماعت اسلامی پاکستان نے گزشتہ 1 سال سے اپنے منشور پر مسلسل کام کیا, اور آپ کے لیے میں لانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ 1200 PhD اسکالرز ہے, اور ان میں ماہرین ہے معاشیات کا بھی, ماہرین ہے صنعت اور حرفت کا بھی, ماہرین ہے ڈیموں اور پانی کے حوالے سے بھی, طب کا بھی, زراعت کا بھی. اور ہم نے 1 سال مسلسل ہوم ورک کر کے اب ایک انقلابی منشور قوم کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا ہے. لہذا آج اگر میں آپ کی اس خدمت میں کھڑا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ زراعت کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں, میں صنعتی ترقی کے بارے میں بالکل کلیئر ہوں, میرے ساتھ تعلیم کا ایک مکمل منصوبہ ہے, میرے ساتھ اچھی صحت قوم کے حوالے سے ایک مکمل منصوبہ ہے, میرے ساتھ اپنے دریاؤں کے پانی کو محفوظ بنانا اور استعمال کرنے کا ایک مکمل منصوبہ ہے, میرے ساتھ اس ریجن میں امن قائم کرنے کا ایک مکمل منصوبہ ہے. اور ہم نے طے کیا ہے کہ 8 فروری کے بعد سب سے اہم کام میرا یہی ہے کہ میں افغانستان اور ایران اور پاکستان کو ایک میز پر بتاؤں گا کہ اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو اس خطے کو ہم نے پرامن بنانا ہے. اس لیے کہ میرے معلومات کے مطابق ہماری دشمن نے ایک بڑی تیاری کی ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہونے کے بعد اس خطے میں ایک تکونی جنگ شروع کیا جائے ایران, افغانستان اور پاکستان کے درمیان. اور جب یہاں پر جنگ ہو تو اس کے نتیجے میں امریکہ میں خوشحالی ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے اسلحے کے کارخانے چلتے ہیں, ان کے کارخانہ دار کماتے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ایک مکمل امن ہو, اور اس کے لیے ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ لوگ خود یہ ذمہ داری اٹھاتے, لیکن جماعت نے طے کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم ان تینوں ممالک کو بلا کر ایک ایسا امن کانفرنس کریں گے کہ جس میں ان تینوں ممالک کی انٹیلیجنشیا بھی ہو, عوامی سطح اور عوامی نمائندگان بھی ہو, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں سرکار کے لوگ بھی ہیں. میں آپ سے آج دل کی بات کروں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ جو زہریلی پولرائزیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے, اس زہریلی پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے جماعت ارادہ رکھتی ہے
कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और इवन स्टेब्लिशमेंट को भी हम एक मेज पर बिठाएंगे कि इस घर को अगर बचाना है और दुनिया में आगे पाकिस्तान को ले जाना है तो हमें एक दूसरे का गिरबान पालने की बजाय अब हमें जहालत के खिलाफ लड़ना है, हमें महंगाई के खिलाफ लड़ना है, हमें बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है। हमसे 8 गुना बड़ा दुश्मन उस तरफ मौजूद है जो किसी भी सूरत में हमें माफ नहीं करता है। हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो हम यही चाहते हैं कि हम आपको एक पुरअमन पाकिस्तान मुहैया करें ताकि आप आजादी के साथ अपने अपने शोबों को लीड करें, क़ियादत करें और पाकिस्तान को आगे ले जाएं। मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त 14,000 अरब पाकिस्तान का बजट है। इस 14,000 बजट में जब 7,572 आप सूद में 7,572 रुपए आप सूद और कर्जों में अदा करेंगे और आपका खसारा 7,000 से ज्यादा हो। मैंने जब वज़ीर खजाना से पूछा कि इतना बड़ा खसारा कहां से पूरा करेंगे तो उनका एक सादा जवाब यही था कि हम मजीद कर्जा लेंगे। और फिर मैंने पूछा उसके लिए फिर क्या करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर मजीद कर्जा लेंगे। और फिर मैंने पूछा कि फिर क्या करेंगे तो साकिब भाई पूछा कि फिर मजीद कर्जा लेंगे। इसलिए कि हेरोइन बहुत खतरनाक नशा है और आइस भी बहुत खतरनाक नशा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्ज लेने से बढ़कर कोई खतरनाक नशा नहीं है। और आपकी हुक्मरान इस वक्त इस नशे में मुब्तला है और उनका यही ऐलान है कि उस वक्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। मैं एक मुशाहिदे की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं 2002 में फाइनेंस मिनिस्टर बना था और 2000 से लेकर आज तक मैं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का जो माहिरीन बैठे हैं, जो बजट बनाते हैं, जो आपको लीड कर रहा है, ये एक ही क्लास है। ये चंद अफराद हैं, वो रिटायर नहीं होते, वो कभी भी फारिग नहीं होते, रिटायर भी हो जाते, नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, रिटायर भी हो जाए दोबारा उसको ले लेते हैं। लेकिन ये बात साबित शुदा है कि ये हमारे नहीं है, ये IMF के नुमाइंदगान होते हैं, ये उनके मुलाजिमीन होते हैं और उनके कहने पर हमारे लिए माशी फैसले करते हैं। लेकिन मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने एक तरफ हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हमें 60 सालों में इतनी पावर बनाया, तो तीसरी तरफ अल्लाह ताला ने आपके पांव तले सोने और चांदी के ज़खायर रखे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान में कोयला 25 खरब डॉलर का मौजूद है। आपकी 300 साल एनर्जी बनाने के लिए काफी है। इस वक्त नमक के पहाड़ तो चांद से भी नजर आते हैं, जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। यूरेनियम के 1000 से ज्यादा मकामात है, क्रोमाइड, लोहे के ज़खायर, तांबा, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 79 मिलियन एकड़ जमीन से नवाजा है। 79 मिलियन एकड़ जमीन, ये अलग बात है कि इस 79 मिलियन एकड़ जमीन से हम सिर्फ ज़र काश लाते हैं 22%। और आप अंदाजा कर ले कि हम सिर्फ 22% इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान गन्ना पैदा करने में दुनिया में 8वें नंबर पर, चावल पैदा करने में दुनिया में 7वें नंबर पर, और इसी तरह चना पैदा करने में दुनिया में 3रे नंबर पर है। फल और फ्रूट अलग चीजें हैं, लाइफ स्टॉक में हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। लेकिन अब ये तो हमारी सलाहियत का इम्तिहान है कि अगर दुनिया में लाइफ स्टॉक इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और कराची से लेकर चतराल तक
کسی دکان اور کسی ہوٹل میں صاحب آپ کو خالص دودھ عدن اگر نہیں ملتا ہے تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر اہم چیز وہ آپ کی نوجوان 65% نوجوان ہے، اور میری آبادی 25 کروڑ لوگ اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن میں 25 کروڑ انسانوں کی آبادی اپنے لیے زائد میں اس کو طاقت سمجھتا ہوں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ طاقت نہیں ہے وہ اس کے لیے ترستے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں ترقی کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک تو اللہ کے نظام کی صورت میں ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، بہترین نعمت، اور اسی نعمت کے بلبوتے پر 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا، اور 1000 سال آپ نے اس دنیا پر حکومت کی۔ لیکن آج وہی نظام ایک طرف آپ کے ساتھ موجود ہے اور دوسرے طرف مادی وسائل کے انبار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میرے ملک میں آج غربت ہے تو وہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ بہت زیادہ باہر جاتے ہیں، جب آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی شرح ترقی 0.3% ہے، تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان میں 17.7 بلین ڈالر ہر سال اشرافیہ کا جاتی ہے، اور یہ میرا فگر نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کا فگر ہے، اس وقت ہمارے جو فیکس آمدنی ہے وہ دنیا کی اس ریجن میں جنوبی ایشیا کے ریجن میں سب سے کم ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان کے منسٹر آئے، اس نے مجھے بتایا کہ سراج بھائی افغانی کرنسی اس وقت پاکستان سے 3 گنا زیادہ طاقتور ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا طاقتور، نیپال وہ موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی اس وی آئی پی کلچر کو میں وی آئی پی کلچر کے خلاف نہیں ہوں، کرے آدمی اپنی ذاتی پیسے پر بڑا گھر بنا لے، بڑی گاڑی رکھے، جتنا خرچ کر سکتے کرے، لیکن غریب قوم کے ٹیکسز پر مغل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنا یہ جرم میں سمجھتا ہوں، یہ عظیم جرم میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوں کہ جب تک تجارت ترقی نہ کرے اور تاجر ترقی نہ کرے اور صنعتی کارکن ترقی نہ کرے اور صنعت کا مالک ترقی نہ کرے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے لیے پلان بنایا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو باہر کی کمپنیاں یہاں جو چیزیں ہم درآمد کرتے ہیں کما کر ہم سے لے جاتے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ وہ سارا منافع ہم یہاں جمع کر کے یہاں صنعت کار کو دیں گے کہ باہر ملٹی نیشنل کمپنیاں کمانے کی بجائے آپ ہم سے کمائے اور میری قوم کو یہاں روزگار دے دے، میری قوم کو یہاں کارخانے دے دے، ملازمتیں دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صنعت کی ترقی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، لیکن صنعت کیسے ترقی کرے گا؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب تک بجلی نہ ہو، جب تک گیس نہ ہو، ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں فائنانس منسٹر تھا تو ہم نے اپنے صوبے میں سروے کیا اور پھر کچھ کام پر ہم نے آغاز کیا۔ ہم نے وہاں سروے کیا 2,50,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی گنجائش آپ کے اس پاکستان میں موجود ہے، اور پھر پاکستان ایک ایسا وطن ہے جہاں سال کے 365 دن سورج چمکتا ہے، جہاں ہوا کے تیز لہریں موجود ہیں، اس سب کچھ کے اور کوئلہ موجود ہے، اس سب کچھ کے باوجود اگر انرجی نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کمی کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہو گئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو
बगावत करके दुनिया को पैगाम देना है कि हम किसी मुआहिदे के पाबंद नहीं। लेकिन मैंने इस पर बहुत सोचा है, होमवर्क किया है, और इसका जितना भी बोझ है हम एक बार इसको उठाएंगे, वो अदा करेंगे, और अपनी कौम के हाथों में जिन लोगों ने ये हथकड़ियां डाली हैं, इन हथकड़ियों को तोड़कर इंशाअल्लाह ताला अपनी कौम को IPPs के इस मुआहिदों से निजात दिलाएंगे। और ऐसे भी मेरे इल्म में है कि इसमें 70%, पहले हमें मालूम नहीं था, हमारा ख्याल था कि शायद सब के सब बाहर के लोग हैं, लेकिन अब हमें पता चला इसमें 70% पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जितना भी गुनाहगार, खताकार, सियाकार हो जाए, आप जब उसको कन्विंस करेंगे, वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपके साथ असरनौ इस मुआहिदे के लिए तैयार है। मुझे जाहिद सईद साहब ने बताया कि भाई कोई दुनिया में ऐसा मुआहिदा नहीं है कि जिसमें उस मुआहिदे को तोड़ने का कोई तरीक़ाकार पहले से तय ना हुआ। हत्ता कि सबसे मुक़द्दस मुआहिदा इंसान का वो निकाह की सूरत में है, जिस पर अल्लाह गवाह होता है, जिस पर इंसान गवाही देता है। लेकिन उस मुआहिदे को तोड़ने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है। लिहाजा IPPs की इस जालिमाना मुआहिदों को खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह हम इक़दाम करेंगे, लोगों के साथ मिलकर करेंगे। और ये जो हर साल हम बिलियन डॉलर उन लोगों को अदा करते हैं, और फिर जुल्म यही है कि यहाँ जो लॉसेस होते हैं बिजली के, यहाँ चाइना कंपनी का एक मैनेजर आया था, नवाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ लॉसेस कितना है, तो उसने कहा कि क्या सर आपने कहा? उसने कहा कि जो बिजली लाइन के लॉसेस है ये कितने हैं? उन्होंने कहा कि हम तो 20 करोड़ लोगों को बिजली मुहैया करते हैं हमारी कंपनी, लेकिन लॉसेस का नाम तो मैंने इधर ही सुना, वहां तो ये नहीं होता है। यहाँ 500 अरब से ज्यादा लॉसेस, उसका बोझ भी कस्टमर पर डाला जाता है। इस तरह गैस जो आप लोगों की जरूरत है, उसमें भी जो लॉसेस है, उसका बोझ भी आप लोगों पर डाला जाता है। अभी मैं ईरान गया था, ईरान के लोगों ने मुझे कहा कि जितना गैस आपको चाहिए, लेकिन जुर्रत करे हमसे खरीदे, जुर्रत करे लाइन हम आपको देने के लिए तैयार है। मैंने उनसे वादा किया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में हुकूमत दी तो दूर दराज से गैस लाने की बजाय मैं इंशाअल्लाह ईरान से तेल भी खरीदूंगा। हम डरने वाले नहीं है किसी बैनुल-अक़वामी ताकतों से, और गैस भी इसी तरह। हमारा आइडिया यही है कि हम प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को इजाजत देंगे कि सरकार के ग्रिड से बाहर निकलकर प्राइवेट तरीके से बाहर से गैस मंगवाएं, और ठीक है हुकूमत को उसमें मुनाफा दे दे, टैक्स दे दे, लेकिन कम से कम इंडस्ट्री की ये जरूरत हम खत्म करेंगे कि आप ये बहाना बना ले कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है। मैं आपके साथ वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप मुझे मौका दे, 1 साल बाद यहाँ दोबारा मैं आऊंगा और साकिब के चेहरे पर खुशी मैं देखना चाहता हूँ कि आज के बाद यहाँ खेल की कमी नहीं है, खेल की कमी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों और बहनों, हम टैक्स बढ़ाने के हक में नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जो भी टैक्सेस है ये दुनिया में हर मुल्क से यहाँ ज्यादा है। हम टैक्स नेटवर्क ज्यादा बढ़ाएंगे, उसमें वसत लाएंगे, इसलिए कि अब भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो टैक्स नहीं देते और बराआत लेते हैं। इसके साथ हमारे जो माशी बुनियाद है असल, उसकी तरफ आ रहा हूँ कि इस वक्त 35 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इस सूदी निजाम के होते हुए भी आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो साकिब, हमारे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अगर हमने सूदी निजाम को खत्म करके पाकिस्तान में ज़कात का निजाम और उशर का निजाम नाफिज किया तो 7.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिस पर ज़कात वाजिब है। तो आप मुझे बता दें कि 35 लाख ज्यादा है या 7.25 करोड़ ज्यादा है? 7.25 करोड़ लोग जब ज़कात देंगे, 2.5% अल्लाह का हुक्म और उशर 10% अल्लाह का हुक्म, उसके नतीजे में इतना पैसा आएगा कि आपके लिए खर्च करना मुश्किल होगा।
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اپنی حکومت پر اعتماد نہیں کرتے۔ چوروں پر کون اعتماد کرے، ڈاکو پر کون اعتماد کرے، ان لوگوں پر کون اعتماد کرے۔ میں اس لیے یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری قوم سالانہ الخدمت فاؤنڈیشن کو 4 بلین سے زیادہ پیسہ دیتا ہے۔ ابھی میں نے فلسطین کے لیے اپیل کی تو 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ دیے۔ پاکستانی قوم کی تعاون سے کرونا وائرس کے زمانے میں ہم نے 2 کروڑ انسانوں کو سروسز، دوائی کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں اس لیے کہتا ہوں کہ کل اگر میں نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ ہم دے دے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ چوک اور چوراہوں میں دیر لگائیں گے ہر چیز کی، جس کی بھی میں اپیل کروں، اس لیے کہ لوگ اللہ رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں آخری بات یہ عرض کروں کہ ہمارا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، اور جب تک امن نہ ہو تو باہر کا انسان یہاں آ کر کیسے وہ کاروبار کرے گا۔ ہم امن کو یقینی بنائیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں تمام لوگوں نے وعدے کیے، اس پر عمل نہیں کر سکا، تمام لوگوں نے اعلانات کیے، اس پر عمل نہیں کر سکا، لیکن ہم ایک پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں کھڑے ہیں کہ ایک کلین پاکستان اور گرین پاکستان مجھ سے مانگو، لیکن مجھے 2 چیزیں دے دو، ایک اعتماد اور دوسرا تعاون۔ میرے پیارے بھائیوں، گزشتہ دنوں میں ایران گیا تھا، وہ مجھے اپنے توشہ خانے میں لے گئے، اور وہ جو افسر تھا اس نے بتایا یہ ایوب خان نے دیا، یہ ضیاء الحق نے دیا، یہ نواز شریف نے دیا۔ وہ مجھے پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارا توشہ خانہ تو محفوظ ہے اور آپ کا توشہ خانہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حکمران نے توشہ خانے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اب پاناما لیکس کو دیکھے، آپ کے تمام حکمرانوں کے نام، آپ پنڈورا پیپرز کو دیکھے، تمام حکمرانوں کے نام، آپ نیب کے رجسٹر اور کیسز اٹھالے، اس میں غریب کا نام نہیں ہے، ان تمام حکمرانوں کے نام موجود ہے۔ تو میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 5000 ارب سے زیادہ سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس 5000 سالانہ کرپشن کو بچائیں اور اس کو تعلیم پر خرچ کریں، صحت پر خرچ کریں، تو ہم پاکستان کو چاند یا مریخ کی طرف، ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ایز اے فائنانس منسٹر میں نے اپنے بجٹ بنانے میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھا۔ پہلا کام یہ کہ سب سے زیادہ پیسہ ویلفیئر پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پیسہ خرچ کرنا چاہیے ترقی پر، اور اس کے بعد انتظامات پر، ایڈمنسٹریشن پر۔ اس وقت سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن پر، اس کے بعد ڈیولپمنٹ پر، اور آخر میں عوام اور عام انسان کی باری آتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 56 لاکھ لوگ معذور ہیں، پاکستان میں اس وقت 46 لاکھ بچے یتیم ہیں۔ ان بیواؤں کی کفالت کرنا اور ان بچوں کو اٹھا کر ان کو پڑھانا، اس وقت تو ہماری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن 30,000 آپ کے بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں اچھی تعلیم کے ساتھ۔ میں جاتے وقت یہ بات بھی کر لوں کہ پاکستان اس وقت جس مشکل سے دوچار ہے، اور ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے، پھر ایران کا مسئلہ ہے، پھر چائنا کا عدم اعتماد ہے، ان تمام ممالک کا اعتماد بحال کر کے ایک ایسا پاکستان انشاءاللہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں جس میں آپ کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین 4 پاسپورٹوں میں سے نہیں ہوگا، دنیا کے بہترین پاسپورٹوں میں ہوگا، اور دنیا کی جس ایئرپورٹ پر آپ اپنا سبز پاسپورٹ دکھائیں گے، لوگ سلام کریں گے، لوگ عزت دیں گے، لوگ احترام کریں گے۔ تو ایک کلین پاکستان، ایک گرین پاکستان، ایک کرپشن فری پاکستان صرف جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں علامہ اقبال کی ان اشعار سے اپنی گفتگو ختم کروں گا
علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوتے خان ذرا، دانے تو قیدی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی۔ جماعت اسلامی کو آل آؤٹ جاری ہے اس الیکشن میں الحمدللہ، اور اللہ نے چاہا تو ایک بہترین نتیجہ سامنے آئے گا۔ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 47 صوبائی اسمبلی کی، اور یہ کراچی کی بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت اگر اس کے اوپر 21 ریزرو سیٹس ہیں، یہ 90 سیٹوں کا ایک بلاک ہے جس کے بعد 6 سینیٹر بنتے ہیں، تو یہ طاقت جس کے پاس ہو اور پھر بھی شہر میں صنعتوں کا یہ حال ہو، تعلیم کا یہ حال ہو، سڑکوں کا یہ حال ہو، سیدھے بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلاک ووٹ اگر جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ایک مرتبہ آ جائے گا انشاءاللہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے کراچی والوں کی مرضی کے بغیر اور ہمارے کراچی والوں کے مسئلوں کو حل کے بغیر، اور کون چلاتا ہے۔ ٹاپ پرائرٹی ہمارے بچے ہوں گے، ہماری تعلیم ہوگی، ہماری ایجوکیشن اور تمام چیزیں۔ اس وقت میرے بالکل دائیں طرف سفیان دلاور صاحب موجود ہیں، اور یہ پی ایس 110 جو زیادہ تر ڈیفینس کی سیٹ ہے، کلفٹن بھی ہے، ڈیفینس بھی ہے، اس سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں، پڑھ لکھ کے آدمی ہیں، بڑا تجربہ ہے، 30-35 سال کا ان کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر اب تک، اور لوگوں کے ویلفیئر کی بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں اور خدمت کی چیزیں بھی چلاتے رہے۔ ذکر مہنتی صاحب، محمد حسین مہنتی صاحب کے چھوٹے بھائی تو ہیں ہی، لیکن یہ خود بھی ذکر مہنتی ہیں، اور یہ باقی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ پچھلے 30-35 سال میں کینٹونمنٹ بورڈ کے جتنے الیکشن ہوئے سب میں کامیابی حاصل کی، ابھی بھی ہے کامیابی، اور یہ بھی پی ایس 109 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عرفان اللہ والا صاحب تشریف فرما ہے کہیں؟ کہاں ہے؟ کھڑے ہو جائیے بھائی، نہیں عرفان اللہ والا صاحب آئے ہوئے تھے 237 سے، NA 237 سے ہمارے قومی اسمبلی کے، یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور بابر خان صاحب، یہ بابر خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ظاہر ایکسپورٹر ہیں، اور جو فیڈرل ایریا کی ایسوسیشن ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی بڑی حیثیت ہے کہ انہوں نے فیڈرل ایریا میں جو جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے وہاں ڈیولپمنٹ کا جو کام کیا ہے، ابھی بھی آپ جا کر دیکھ لیں کہ آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے کہ اس انڈسٹریل ایریا میں جو ان کی جوریسڈکشن تھی اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کیسی ہے، وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں اور باقی جگہوں کی۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ویژنری آدمی ہیں، یہ ہمارے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارے پاس علماء ہیں، وکلاء ہیں، IT اسپیشلسٹ ہیں۔ ہمارے ڈیفینس کلفٹن سے جہاں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا نویں دلی میں، وہ جو سافٹ ویئر ایسوسیشن کے پائنیئر ممبر ہیں، MBA کے ابتدائی گریجویٹس میں سے ہیں، لرنڈ آدمی ہے، بڑی کمپنی کے CEO ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹاؤن پلانرز ہیں، ہمارے پاس وکلاء ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ایک بہترین ٹیم ہم نے میدان میں اتاری ہے، بس یہ شہر کراچی کے لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اپنا کیا بتاؤں، میں تو سب جگہ سے الیکشن لڑ رہا ہوں میری بھی ویسے NA 250 ہے اور 246 ہے، وہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ نارتھ نازم آباد کی اور پھر اورنگی ٹاؤن، یہ دونوں ان سیٹوں سے۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ تھینک یو عابد صاحب۔ ابھی ہم سوالات جوابات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ہیں وائس حقیق جاز صاحب، وہ زوم پر ہیں ہمارے ساتھ، وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے۔ اوور ٹو لاہور، ذکی صاحب۔ لاہور آفس، FPCCI کے لاہور آفس۔ جی حقیق جاز صاحب۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آ رہی ہے آواز؟ اسرار صاحب، میرا آپ سے سوال ہے پہلا کہ کیا جماعت اسلامی جو ہے یہ مذہبی جماعت ہے یا یہ سیاسی جماعت ہے؟ میں ابھی وائس پریزیڈنٹ FPCCI محمد امن فراجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں۔
इसी को बुला ले। हाँ अस्सलामुअलैकुम सब कैसी ठीक ठाक है चल भाई